ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مر جائے. جیسے گاڑی میں سوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں جا کے اتر جائے. دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے. اچانک اتفاقاً بے وقت کوئی نہیں مرتا اور آدمی اپنے وقت پہ مرتا ہے. دنیا میں آنے کی ترتیب ہے. باپ سے پہلے بیٹا کوئی نہیں آتا. جانے کی کوئی ترتیب نہیں. دادا موجود ہوتا گیا, ابا موجود بیٹا گیا, اماں موجود بیٹی گئی. اتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں, غروب نہیں دیکھ پاتے. درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں, ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے. پتہ نہیں کس کس کا کفن بازار جا چکا ہے, رہنا نہیں ہے. کافی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا. دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مر جاؤ گے, کون بچا؟ انبیاء بھی گئے, صحابہ بھی گئے, اولیاء بھی گئے, بڑے بڑے حکمران بھی گئے. ہم سب کے بارے میں ایک دن خبر آئے گی کہ بہت ہو گئے, اور سننے والے کہیں گے انا للہ. ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائے. آپ نے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں, مختصر سی بات کا فرمایا, نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے. یہ کسی بوڑھے سے نہیں, کسی بیمار سے نہیں, ہم سب کے لیے ہے. ہم خطرے میں کسے سمجھتے ہیں جس کو ڈاکٹر نے جواب دیا. ایک ڈاکٹر صاحب کلینک میں نا مریض کو دیکھ رہے تھے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے نمبر چیک کر رہے تھے, اور نمبر دیکھتے 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 اپنا ماتھا جو ہے نا وہ میز پہ ٹکا دیا. اب مریض ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب کیا ہوا, تو دیکھا وہ ڈاکٹر صاحب بہت ہو چکے. ہاں جانا ہے بھائی. ایک مولانا صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے, 2 تکبیریں ہوئی نا تو مولانا صاحب بھی گر گئے. دیکھا تو بہت ہو گئے. اور کیا زندگی ہے, دھاگا کچا پتہ نہیں کب ٹوٹا. آپ وسلم نے فرمایا کپڑے والا کپڑے کو کاٹتا ہے, بعض اوقات آخر میں دھاگا اٹکا رہ جاتا ہے. بس یہ جیسے دھاگا اٹکا ہوا ہے ابھی ٹوٹا. بس اسی طرح دنیا کی زندگی پتہ نہیں کب ختم. پھر مرنے کے بعد زندگی ہے, موت خاتمہ نہیں. موت کیا ہے؟ انتقال ہے دنیا سے آخرت کی طرف, عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف. جو نظر آ رہا وہ نظر آنا بند ہو گیا, جو نظر نہیں آ رہا وہ نظر آنا شروع ہو گیا. یہ موت ہے. پھر مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم, یا جنت یا جہنم. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک گروہ جنت میں, ایک گروہ جہنم میں, تیسرا کوئی ٹھکانا نہیں. جتنے پر چکے موجود آخندہ, یا جنت یا جہنم, یا جنت یا جہنم. کامیاب کون, ناکام کون؟ ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے, ہر آدمی ناکامی سے بچنا چاہتا ہے. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. تو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, یہ کامیاب ہو گیا. یہ ہے کامیابی. ہاں, دنیا کا بادشاہ مر کے جہنم ناکام, دنیا کا فقیر مر کے جنت کامیاب. زندگی سائیکل پر یا جہاز پر مر کے جنت کامیاب, مر کے جہنم ناکام. کامیابی کیا ہے؟ مر کے جنت. جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے. جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے. اور جہنم اللہ کا قید خانہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ کچھ تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی کان نے سنا نہیں, کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا. ہاں, ایک صاحب نے سے حضور جنت میں انگور ہوں گے, انگور. ہاں انگور ہوں گے. جہاں کے لیے جانا ہوتا ہے, جہاں کی تیاری ہوتی, وہاں کے بارے میں آدمی پوچھتا ہے موسم کیسا ہے, کھانا کیسا ہوگا, کپڑے کون سے. جنت کا شوق تھا, تیاری تھی. تو جنت کے بارے میں سوالات تھے کہ حضور جنت میں انگور ہوگا. ہاں کہ حضور جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا. عقل کیا کہے گی, 2 کلو 10 کلو 20 کلو, بس اور کیا عقل.
آپ نے فرمایا کوا اڑے اور سیدھا جائے، نہ دائیں نہ بائیں، ہاں، اور 1 ہفتہ اور 2 ہفتہ اور 3، 1 مہینے تک کوا اڑتا 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 جہاں تک پہنچے گا اتنا بڑا جنت میں انگور کا ایک خوشہ ہو۔ اب یہ بات عقل میں تو نہیں آتی نا۔ اب جو آدمی دین سے ہٹ کر چلتے ہیں، ایمان جن کا کمزور ہوتا ہے، وہ جب ایسی بات سنتے ہیں نا کہ اتنا بڑا انگور کا خوشہ ہوگا کہ 1 مہینے تک کوا ہوگا ہوگا جہاں تک پہنچے گا، اتنا بڑا انگور کا خوشہ ہوگا۔ اب جن کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار جو کی بات ہے مولانا صاحب کی کرنے والی، یہ کوئی عقل کی بات ہے یار، کہتے ہیں ارے بھائی اللہ نے یہی تو فرمایا کہ یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی، عقل میں اللہ سب کو جنت عطا فرمائے، یہی تو محنت ہے تبلیغ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے، ناخن اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو 7 زمین 7 آسمان اس سے چمک اٹھے۔ خدا نہ خواستہ اگر جہنم میں اللہ سب کی حفاظت فرمائے تو سب سے چھوٹا عذاب، سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، کس لیے بھیجا؟ کہ سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں۔ جیسے ماں باپ کو اپنے بچوں سے تعلق ہوتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں، بیٹا یہ صحیح، یہ غلط، یہ اچھا، یہ برا، اس میں نفع، اس میں نقصان، بیٹا یہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ اسی طرح اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے، اللہ کے بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور وہ انبیاء والی جو محنت ہے اور اللہ نے اس امت کو دی ہے۔